پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے پاکستان میں کرپٹو کرنسی معاشی ترقی کا اہم موقع یا بحران, ایمنسٹی اسکیم کی خبریں, ورچوئل اثاثوں سے متعلق نیا حکومتی پلان کیا معیشت کو سہارا دے گا یا نیا بحران پیدا کرے گا. موسم سرد مگر سیاسی محاذ پر شدید گرمی, اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں پر واٹر کینن کا استعمال, پی ٹی آئی نے اسے ریاستی جبر قرار دے دیا. ایک مائنس ہوا تو کوئی نہیں بچے گا, چیئرمین پی ٹی آئی کا انتباہ. بلاول بھٹو کا سخت جواب, کسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں مگر ایک جماعت عوام اور فوج میں درار ڈال رہی ہے. خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے مخالف ہیں. پی ٹی سی ایل اور یو فون بورڈز میں سیاست اور افسر شاہی کا گٹھ جوڑ, بورڈ ممبران کی میٹنگز کے نام پر ہزاروں ڈالرز میں فیس وصول, مفادات کے ٹکراؤ کے خدشات. کون کون سے اراکین پارلیمنٹ اور بیوروکریٹ مختلف بورڈز کے ممبر ہیں, سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے مکمل تفصیلات طلب کر لیں. فضائی آلودگی, لاہور میں آلودہ فضا اوسط عمر سے 7 سال چھین رہی ہے. ملتان اور کراچی بھی خطرناک حدوں سے اوپر, معیشت کو بھی 6.5% نقصان. موبائل فون ٹیکسز پر پارلیمنٹ میں شدید تنقید, 55% سے زائد ٹیکس کو غیر معقول قرار دے دیا گیا. اراکین کا شکوہ, فون کی اصل قیمت سے زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب, سٹارٹنگ فرام, آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے اور انسانی حقوق کے حوالے سے بڑا ضروری ہے آپ کا انالیسس. جی, یہ آپ کا سوال بھی جو ہے نا, سوال سے زیادہ یہ طنز کر رہی ہیں آپ کہ یہ نہیں, طنز بن گئی ہے, ایک مذاق بن گیا ہے کہ آج بالکل آف کورس یہ عالمی دن ہے انسانی حقوق کا. ایسے موقع پہ پرائم منسٹر کا میسج آتا ہے, تقاریر کی جاتی ہیں اور وہ یوزول جو پروٹوکول کے تقاضے ہوتے ہیں پورے کیے جاتے ہیں. مگر ہمارے ہاں کیا ہے, سارا دن آج کیا امیجز چلتے رہے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ اور دنیا بھر میں, کہ رات 2 بجے پی ٹی آئی کا اڈیالہ کے اندر جلوس تھا, جو ہے عمران خان کی 3 بہنیں تھیں وہاں پہ, 40-50 لوگ تھے. سردی کی رات میں رات کے 2 بجے جو ہے انہوں نے واٹر کینن جو ہے نا اس کے اوپر چلا دی, اور وہ امیجز جو ہے نا سارا دن جو ہے دنیا بھر میں وہ چلتے رہے. ایک غیر ضروری ہے, مطلب اس کے اندر ایک تو اخلاقی پہلو ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر 40-50 لوگ رات کو سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے داد دینی پڑتی ہے ان کے میڈیا مینیجرز کو بھی کہ یہ اس طرح کے امیجز یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک شخص جو ہے مزاحمت کر رہا ہے, لائٹ پیچھے سے پڑ رہی ہے, اور وہ کیا مطلب کیمرہ مین وہ پھر وہ بن جاتے ہیں خود ہی اس طرح کی دیکھنے والا آپٹکس دیکھے نا, وہ جو ہے وہ سارا دن چلتا رہا, اس کی ہزاروں جو ہے نا ری ٹویٹس ہیں, سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہوا ہے. اور یہ ہم پورے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. اور یہ کمال ہے نا, یہ سوچنے والوں کا, میڈیا مینیجرز کو داد دینی پڑتی ہے کہ آپ پہلے ہی کوئی انڈیکس ایسی رہ نہیں گئی ہے دنیا میں جو ڈیولپمنٹ تو چھوڑے, نسوانی حقوق کے لحاظ سے, صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, کرائم کے حوالے سے, فریڈم آف ایکسپریشن, بچوں کے چائلڈ ابیوز, ہم تمام پیمانوں میں نچلی ترین سطحوں پہ رہتے ہیں. اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں کہ ایک آدھ دن رک جائیں, انسانی حقوق کا دن منانا ہے. اور ساتھ میں پرائم منسٹر کے وہ میسیجز پہ بھی چل رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے جی وہ, تو یہ لفاظی بھی کیا فائدہ. ایک دوسرا ظاہر ہے سیاست کے اندر کلیئرلی نظر آ رہا ہے, تو میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کٹی کٹا نکال لینا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا انسٹیڈ آف ڈائنگ بائی 1000 کٹس جو ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹک لگانے کی بجائے ان مسائل کا حل نکال رہے ہیں ون وے اور نظر کر لیں. پرابلم یہاں پہ ابہام کا ہے کہ نام ادھر ہیں نہ ادھر ہیں, یا ٹوٹل ایک اس کو جو ہے نا ایک ہیجان سے نکال کے ایک دھڑے کو کامیاب کروا لیں. آل دا وے جا رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں. پی ٹی آئی ظاہر ہے وہ دیوار پہ ساتھ لگے ہیں, انہوں نے تو چوائس نہیں ہے. وہ یہ 40-50 لوگ بھی, عورتیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے, تو وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف سے روز یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بین کیا جائے, پنجاب اسمبلی نے
اسمبلیاں دیکھیں وہ جمہوریت کی باتیں کرتی ہیں، پہلے بھی بین پاکستان میں ہوتا رہا، پر اسمبلیاں اس طرح کے ریزولوشن نہیں پاس کرتی ہیں. اب ریزولوشن پنجاب اسمبلی نے پاس کیا کہ جی وہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے. کل کو وہ کرنے کو اکثریت ہے نا، کے پی والوں کے پاس بھی اکثریت ہے، وہ بھی اس طرح کی اکثریت کے بل بوتے پہ کوئی بھی ریزولوشن پاس کر سکتی ہیں. تو ساتھ میں اب سنیں کہ یہ لائے عمل ان کا اپوزیشن کا آیا ہے کہ وہ قومی کانفرنس کر رہے ہیں 20 اور 21 دسمبر کو، جس میں انہوں نے تمام پارٹیز کو بلایا ہے. پیپلز پارٹی کو بھی بلایا جا رہا ہے. اب یہ کیونکہ اس کے ہیڈ جو ہے وہ محمود خان اچک سے ہی بنائے ہوئے ہیں، اچک بنی صاحب جو ہے، کیونکہ ان کا ایک نیشنل وہ ایک سٹیچر ہے، اور وہ قومی یکجہتی اور یہ گرینڈ الائنسز کے ہمیشہ نواب آج کل کے نواب زادہ نصر اللہ خان ہیں وہ موجودہ دور کے، تو وہ سب اپوزیشن کو اکٹھے کرنے والے پہ ہیں. مگر پی ٹی آئی کے اس کے اوپر کافی سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس کے اندر بلانے میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑے مکسڈ میسیجز آ رہے ہیں. انہوں نے تو کہا جی ہم اس میں بلائیں گے. پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی ان کی ہلکی پھلکی نظر آ رہا ہے کہ جو آگے 28ویں ترمیم 29 ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اندر این ایف سی کو تبدیل کر کے صوبوں کے حقوق یا اختیار کو کم کرنے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو شکایت ہے، اور وہ خوش ہیں اس میں کہ چلیں گورنمنٹ ورسز ریاست کے ادارے ورسز پی ٹی آئی چل رہا ہے اس حد تک. تو مگر ساتھ میں ان کی طرف سے بڑی مکسڈ، ابھی بلاول بھٹو صاحب کا اگر وہ آپ دوبارہ دکھا سکیں پروڈیوسر صاحب تو دکھا دیجئے گا، لاہور کے اندر جو ان کا بیان تھا کہ انہوں نے یہ بین کرنے پہ انہوں نے کہا ہماری ڈیمانڈ تو نہیں ہے، مگر اس طرح کی پی ٹی آئی کا کانڈکٹ ہے کہ یہ کیا بھی جا سکتا ہے، کرنا بھی لازمی ہوگا. پھر شرجیل میمن صاحب کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کے جو باقی ان کا جو روز کا ان کا جو سٹانس ہے اتنی ہی سخت تھی. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اس کے اندر کوئی ایسے وائبز نہیں آ رہے کہ ان کو اپوزیشن کے اندر اے پی سی کے اندر یا قومی کانفرنس کے اندر بلایا جائے. مگر بہرحال کوشش کی جا رہی ہے، محمود خان اچکزئی والی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اس کوشش کا کوئی اتنا لاجک نہیں نظر آ رہا، اثر نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے عامر صاحب، کرپٹو پہ بھی آپ سے بات ہونی ہے. ہمیں گیسٹ جوائن کر چکے ہیں، سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز چودھری اور نمائندہ خصوصی 92 نیوز ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ہمیں دونوں کے جوائن کرنے کا. میں ذرا پہلے آج کی ہم مین سٹوری یہ سیاست کے اوپر نہیں کر رہے، ہم یہ کرپٹو کے اوپر یہ سٹوری کر رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی آج کل کئی چیزوں پہ جہاں ریفارمز کرنے ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑا سلو ڈاؤن ہے. وہ سالوں سے سنتے ہیں کہ جی رپورٹیں آتی ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، اب آئی ایم ایف کی بھی رپورٹ آئی بھی ہے، ورلڈ بینک کی بھی آئی بھی ہے، یہ اصلاحات کریں، مگر اصلاحات بہت سلولی ہوتی ہیں. مگر جہاں کسی خاص طبقے کا کوئی مفاد ہوتا ہے وہاں پہیے لگ جاتے ہیں اور بہت فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹو ایک حقیقت بن چکی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. پر سب سے زیادہ پہیے اگر لگے ہوئے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے میں وہ پاکستان کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور یہ اس کو ہم نے اتنے غور سے نہیں دیکھا. یہ میرے سامنے خبر پڑی ہوئی ہے، خلیق کیانی ہمارے کولیگ ہیں ڈان کے، ان کی 2-3 دن پرانی خبر ہے، مگر یہ بڑی ایک قسم کا اس کو غور نہیں کیا گیا. مگر یہ فگرز بڑے خوفناک ہیں کہ ان کے مطابق حال ہی میں یہ بائنینس جو ہے ایک کرپٹو کی بہت بڑی فرم ہے دنیا کے اندر. اب یہ بائنینس کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جس کے اندر پاکستان کی گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے کہ جی $250 بلین کی پاکستان میں کرپٹو کی ٹریڈ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو صرف بائنینس ہے ان کے اپنی جو ٹریڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں $5 بلین کی تو صرف بائنینس کے ٹریڈرز ہیں پاکستان میں. $5 بلین بہت بڑا فگر ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 17.5 ملین 1 کروڑ آپ سمجھ لیں اور 75 لاکھ 1 کروڑ اور 75 لاکھ جو ہیں وہ پاکستان میں کرپٹو کے پلیٹ فارمز ہیں. سو سکیل بہت زیادہ ہے. اور اس میں جو ہے جو ابھی حال ہی میں اس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر اسٹیٹ بینک بھی تھا، بینک کے لوگ بھی تھے، گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں بلال بن ثاقب جو کہ یہ ایک ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی گئی ہے، اس کے چیئرمین ہیں. بینکوں نے بتایا جاتا ہے خبر کے مطابق کہ اپنے خدشات کیے ہیں، مگر گورنمنٹ لگ رہا ہے
تلی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر اسی راہ پہ آگے جانے کی. میں چاہوں گا دانیال کی اجازت سے کہ پہلے ریاض الحق اس کو بڑا فالو کرتے ہیں, ہمارے بڑے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں, کہ ریاض اس کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ کیا تفصیلات ہیں کرپٹو کی دنیا میں, ہم کتنا آگے جا گئے ہیں اور کیا اس کے اندر خدشات ہونے چاہیے. جی بہت شکریہ عامر صاحب, آپ نے ایک اچھا احاطہ شروع میں کر دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ہم اے آئی ریولوشن کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کرپٹو کرنسی کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جی پوری دنیا اگر کرپٹو کرنسی میں کھیل رہی ہے تو ہم بھی اس میں کھیلیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ وقت کے جو پیس ہے اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے. لیکن آپ کی والی بات کہ یہاں پہ خدشات بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک بڑا بز ورڈ ہے, تو ہم نے بھی اس کو اپنانا شروع کر دیا, اور بڑی سطح کے جو سرکاری اور غیر سرکاری لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس پہ حصہ داری شروع کر دی, اور حکومت کی جو اس کو جو ہے وہ پیٹرنائزیشن بھی ملنا شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہا ہے. اب یہ کرپٹو جو انویسٹمنٹ ہے, پھر یہ کرپٹو کرنسی میں سارا کچھ جو ہو رہا ہے, اس میں بے تحاشا چیزیں ہیں. مثال کے طور پر کچھ عرصے پہلے یہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں, جیسے کہ آپ نے ہلکا سے اندیا دیا, بینکس نے بڑا کھل کے اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہوگا, ہمارے ہاں تو سکیمز بھی ہوتے ہیں, ہمارے ہاں تو لوگوں کے عام جو پیسے ہیں اس کے بارے میں سکیمز ہو رہے ہیں. اور جہاں پہ جس طرح آپ نے کہا, اور فائنانس نے یہ کہا بھی کہ مطلب 250 بلین ڈالر سے زیادہ کی یہاں پہ مارکیٹ, اور اینول 5 سے 6 ارب ڈالر کی جو ہے وہ پیسے آگے پیچھے جاتے ہیں. تو یہ اچھی خاصی رقم ہے, اور پاکستان جہاں آئی ایم ایف کے لیے جو ہے پیسوں کی محنتیں کرتا ہے, اگر یہ کام ہو گیا تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. لیکن ہمارے یہاں بینکس تیار نہیں ہیں. لہٰذا ڈیجیٹل والیٹ کیا ہوتا ہے, کرپٹو والیٹس کیا ہوتے ہیں, پھر اس طرح کی جتنی بھی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں ہمارے 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے اس طرح اس پہ کام نہیں کیا. ابھی بات ہوئی ہے کہ جناب چینی جو ہے وہ 1,80,000 پاکستانیوں کو ٹرین کریں گے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے, اے آئی بلاک چین کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے. یہ کام ابھی ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کے ثمرات کچھ عرصے میں آئیں گے. لیکن اچانک اگر آپ سب کچھ کھول رہے ہیں اور بینکوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو جائے کم وقت میں آپ نے اس پہ جو ہے وہ الاؤ کرنا ہے, رولز اگر ریلیکس کر دیے جائیں, کیونکہ بن ثاقب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ہاں رولز نہیں ہے, اس کے باوجود اتنے پیسے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے ہاں اب معاملات P2P پہ چل رہے ہیں, پرسن ٹو پرسن. تو کیا ہوتا ہے, لوگ اپنے طور پہ پیسے لگا رہے ہیں, اور یہاں سے ہمارے ہاں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ٹیکسیشن کیا ہوگی, کتنی ٹیکسیشن ہوگی, یہاں موبائل کے ٹیکس کو لے کے روزانہ رونا ہو جاتا ہے. تو اگر کرپٹو کرنسی والا معاملہ ہے اس پہ کیا ہوگا. پھر کرپٹو مائننگ ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو بہت بڑے بڑے میں اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹ پہ ریاض آتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں دانیال سے. دانیال, ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خاندان جو ہے کرپٹو کے اندر انوالوڈ ہے, اور یہ جو زاؤ صاحب ہیں ان سے منسلک ہیں, اور حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے لاہور فورٹ کے اندر ایک بڑی تقریب کی گئی, اسحاق ڈار کی فیملی بھی اس کے اندر نظر آئی, اور بھی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں ان کی کروائی گئیں. اور یہ کہ جناب یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ پاکستان کے امریکہ کا ایک بیک ڈور ایک قسم کا ہم نے ڈھونڈا ہوا ہے. امریکہ کے اندر خود میرے سامنے نیو یارک ٹائمز کی خبر پڑی ہوئی ہے کہ امریکہ میں وہ کہہ رہے ہیں جی سٹیبل کوائن وہاں جو انٹروڈیوس کروایا ہے اس کو لیگلائز کرنے کی, اس کے اوپر بہت زیادہ خدشات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ منی لانڈرنگ اور پھر ٹیررزم کی جو فائنینسنگ ہے اس کے تھرو ہو رہی ہے, اور اس کو لیگلائز کرنے کے اندر امریکہ کے اندر بہت بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. مگر ہمارے ہاں ہم یہاں فیٹف کا بھی پہلا شکار رہے ہوئے ہیں, اور ہمارے اوپر پہلے ہی بڑے یہ الزامات رہتے ہیں. ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. مگر گورنمنٹ لگ رہا ہے گورنمنٹ کے اندر ایک طبقہ ہے جو کہ تلا ہوا ہے کہ ہمیں فاسٹ ٹریک کروا کے اس کے آگے لے جائیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے شعبوں کو بلانے کا, اور یہ بڑا ہی کٹنگ ایج اور نیو فرنٹیئر ایشو ہے جو آپ نے آج چھیڑا ہے. اس کے بارے میں جیسے آپ نے خود فرما دیا اپنے عنوان میں اسی پروگرام میں, اور آپ کے رپورٹر نے بھی کافی تفصیل سے بتا دیا, یہ بغیر کسی حکومتی آسرے کے, بغیر کسی رولز کے, بغیر کسی مداخلت کے, یہ خود بخود $250 بلین تک پاکستان میں جو اس کے اوپر لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں وہاں پہنچ گیا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا سائز کتنا ہے. تو یہ بالکل ایک خاموش ریولوشن ہے جو کہ تمام تر جو پاکستان میں اسٹرکچرز ہیں ریگولیشن کے ان سے باہر ہے, اور اس لیے جو اس کا مس یوز ہے اور جو اس کا
منی لانڈرنگ کے لیے یا ٹیررزم کے لیے یا فار دیٹ میٹر کسی اور مقصد کے لیے، یہ بہت زیادہ اس کے ممکنات ہیں جب اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کوئی لائسنسنگ میکنزم نہیں ہے، کوئی پراپر مانیٹرنگ نہیں ہے، اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنے گھبرانے والی بات نہیں ہے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ ذہن میں یکلخت خدشات آتے ہیں جب وہ لوگ جو کہ پاکستان میں اور باہر میں جو بہت طاقتور حلقے ہیں جو اس میں ملوث رہے ہیں اور وہ نون ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہاتھ کی صفائی کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے حصے سے زیادہ اور غیر قانونی انداز سے جمع کر لیا ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، تو اس میں یکلخت آپ کی ٹلیاں کھڑکتی ہیں اور ایک دفعہ تو بندے کو مطلب دھچکا لگتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو ہائیلی ریگولیٹڈ سیکٹرز ہیں جیسے بینکنگ سیکٹر ہے اور بھی ہیں، ان کے خلاف بھی دنیا میں فائنز ہوئے ہیں ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز پاکستانی بینک کے خلاف منی لانڈرنگ کے لیے. اور FATF آپ نے خود ذکر کیا، اس میں پاکستان کے بہت سارے جو یہ ایکسچینج کمپنیز ہیں یہ پکڑی گئی ہیں اس چکر میں کہ آپ یہ پیسے جو ہیں مطلب ان اداروں کو بھیج رہے تھے جو کہ ٹیررزم کے ساتھ ملوث ہیں. تو وہ سارا جو ہے کلین اپ کر دیا گیا، اس کو ریگولیٹ کر دیا گیا، اسٹریم لائن کر دیا گیا اور ہم گرے لسٹ سے ہٹ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم ختم ہو گیا ہے، ریسنٹلی جو ویو آئی ہے اس سے شاید بڑھ گئی ہے، لیکن کم از کم وہ جو حصہ ہے اس کو کچھ نہ کچھ کنٹرول کیا گیا ہے. تو اس میں میرے خیال میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ کوئی بھی نئی چیز. چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو اسکیل $250 بلین کا جس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. میری سن لیں تاکہ میری بات آپ غلط نہ لے لیں، میرا آخری جملہ سن لیں پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو ریگولیشن ہے، فرض کریں ہم نہیں کرتے، آپ خود بتا رہے ہیں کہ 250 تک پہنچ گیا، تو اگلے سال یہ 500 تک پہنچ جائے گا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اس میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریگولیشن ضروری ہے. وہ ریگولیشن اچھی ہو رہی ہے بری ہو رہی ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن پوائنٹ اس کہ کم از کم اس طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا. اب آپ بتائیے. نہیں ریگولیشن چودھری صاحب اس کے اوپر کیونکہ اتنا بڑا ایک سٹیپ اگر کرنے جا رہے ہیں، ٹوٹلی ہم ایک اکانومی کو اپنی کو ایک نئی شیپ دینے جا رہے ہیں. ڈیجیٹل کرنسی دنیا بھر میں ہو رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے اگر AI لا رہے ہیں اور یہ اس طرح کا اس کو ماڈرنائز کر رہے ہیں. یہ تو بلاک چین جو کہ آج کل نئی طریقے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے ماڈرنائز کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر اس لیے آپ نے عمران خان والی بات کر دی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. ہم گھبرا اس لیے رہے ہیں کہ اس کے اندر پاکستان میں پہلے ہی ایک سوال رہتا ہے کہ $38 بلین کی آپ کی ریمیٹنسز جا رہی ہیں ایکسپورٹس کے، اور اس میں ریمیٹنسز میں بہت فرق ہے. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، اور خدشہ یہ ہے کہ پہلے ہی یہاں سے بلیک منی کو وائٹ کیا جاتا ہے، لے کے جایا جاتا ہے اور وائٹن کر کے لایا جاتا ہے. اس کے اندر ساتھ میں یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے ڈان کی سٹوری کے اندر، اس کی ہیڈ لائن یہی ہے کہ ایک ٹائم باؤنڈ ایمنسٹی دینے کا بھی ارادہ ہے کرپٹو کو لیگلائز کرنے کا، کہ ون ٹائم یہ جو $250 بلین، ایک تو سکیل بہت زیادہ ہے، کہ ایک دفعہ ان کو نارملائز کر کے حصہ. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا یہ وائٹنگ سکیمز آئیں بے تاشا، اور ون ٹائم انہوں نے ایمنسٹی دی اور تمام بلیک منی وائٹ ہو گئی، اور پھر وہ دوبارہ بلیکننگ شروع ہو جاتی ہے. سو اس بیک گراؤنڈ میں گھبرانے کی آپ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب ضرورت نہیں ہے. میں تو بڑا گھبرایا ہوں. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ پلیز مجھے عمران خان کے ساتھ مقابل نہ کریں، میری ایک بالکل علیحدہ سے سوچ ہے. اور دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ نہ گھبرائیں ریگولیشن سے. میں نے یہ نہیں کہا، اگر آپ فرض کریں آپ کی تمام باتیں درست ہیں، میں ان سے کسی سے اختلاف نہیں کرتا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے تو آپ تو بالکل ہی مطلب بلائنڈ ہو جائیں گے نا، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اس میں جب تک آپ ریگولیٹ کریں گے، کم از کم آپ وہ حصے جو الیگل ہے اور وہ حصے جو مانیٹرڈ ہیں، جو ریگولیٹڈ ہیں، ان میں تفریق تو کر سکتے ہیں نا. یعنی اگر آپ وہ بھی نہیں کریں گے تو پھر تو یہ جیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آرگینکلی یہ بڑھتا چلا گیا، تو پھر آپ کی اسٹیٹ فائنلی انڈر پریشر آ جائے گی. سو الٹیمیٹلی آپ کو اس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب وہ ریگولیشن کس آسپسز میں ہو رہا ہے، کس دباؤ کے تحت ہو رہا ہے، اس میں سے کیا چھوٹ دی جا رہی ہے، کیا کس کو بچایا جا رہا ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. لیکن میری صرف اس حد تک آرگیومنٹ ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے.
نہیں ریگولیشن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر یہ ہو رہا ہے، مگر دو چیزیں، میں ریاض الحق کے پاس جاؤں گا، دو چیزیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان ریگولیشن جو ہے پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں ہوتی بھی ہے امپلیمنٹ نہیں ہوتی. دوسرا جس ملک کے اندر ہم نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم بغیر کسی بحث و مباحثے کے جو ہے پورا آئین کا تانچہ تیا پاچا کر دیا جاتا ہے. تو اتنی اس کی پبلک ڈبیٹ پارلیمنٹ میں یا آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ نہیں ہو رہی، اور اس کی کوئی ڈسکورس کا حصہ نہیں ہے. اور جس سپیڈ سے یہ اتھارٹی بنی ہے اور جس سپیڈ کے ساتھ اس کو آگے لے جایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے میں تو کنسرن ہوں. ریاض الحق آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں سیریس کنسرنز ہیں. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ بلیک منی کو وائڈن کیا جاتا ہے اور مختلف جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایمنسٹی اسکیمز بھی آئیں، اور بینکوں کے تھرو جو ہے وہ کیسے جو بلینئرز ہیں وہ اپنے پیسوں کو جو ہے وہ دائیں سے بائیں کر لیتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ لے لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو اتنی بڑی جو ہے جو ورچوئل ایسیٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے، اب حال ہی میں انہوں نے ابھی 2 دن پہلے تقریباً انہوں نے اپلیکیشن جو ہے وہ اوپن کی ہیں جو کرپٹو ایکسچینج کی جو منی ایکسچینج ہے قسم کے، ان سے اپلیکیشن جو ہے وہ وصول کرنا شروع کی ہیں، اور جو انلیگل ہوں گے ان کو بین کر دیا جائے گا. تو سم ہاؤ کچھ نہ کچھ ہمیں نظر تو آ رہا ہے، لیکن اگین وہ اتنا زیادہ ویگ ہے اور اتنا زیادہ کنفیوزنگ ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ آگہی موجود نہیں ہے. تو بہت سے ایسے لوگ یہاں پہ ہیں کہ جو پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اب جو ہے اس میں پیسے لگانا چاہتے ہیں کہیں اور کے بجائے. پوری دنیا اب ڈیجیٹل جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتی ہے، لیکن یہیں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سیکیورٹی کیا ہوگی. ہم نے دیکھا NCCIA جو پہلے سائبر کرائم تھی، وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ، میں خود جانتا ہوں کہ میرے سامنے لیپ ٹاپ کھول کے وہاں سے ان کے جو والیٹ میں جو پیسے تھے، جو کرپٹو کرنسی تھی، وہ ادھر سے ادھر ہوئی، اور ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ جناب یہ تھوڑے بہت تو ہم لے ہی لیتے ہیں سارا کچھ، اور اس طرح کی چیزیں. تو اور روتے ہوئے لوگ جو ہے وہ NCCI آتے ہیں کہ جناب ہم سے تو فلانا بندہ FIA کا آیا اور اس نے ہم سے پیسے لے لیے، اور ہمارے جو ڈیجیٹل والیٹ میں پیسے تھے وہ دوسرے والیٹ میں ٹرانسفر کروائے، گن پوائنٹ پہ ایک قسم کے ٹرانسفر کروائے. ان چیزوں کو تحفظ جو ہے وہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور کیا یہ جو بڑے لوگ ہیں، جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ کیپچر کا حصہ ہیں، کیا وہی ہر دفعہ بچ نکلیں گے، وہی بینیفیشری ہوں گے؟ تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. تو تب تک جو ہے وہ لوگ کھل کے سامنے نہیں آئیں گے اور اپنے آپ کو رجسٹرڈ بھی نہیں کروائیں گے، اور نہ وہ جو ہے ایسی کوئی چیز کریں گے جس سے ان کو سمجھے کہ ان کی آئیڈینٹی سامنے آئے، ان کی انویسٹمنٹ سامنے آئے. تو جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا، میرا خیال ہے کہ آپ کا جو دھڑکا ہے، جو وہ میرا بھی ہے، اور وہ جو کچھ تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں ان سب کا یہ دھڑکا ہے کہ یہ اگر اس طرح جو ہے ویگ طریقے سے کیا گیا، کنفیوزنگ انداز میں اگر جو ہے وہ کیا گیا، تو یہ جو ہے وہ اگین نیت تو شاید کہیں گے کہ ہم سمجھیں اچھی لگ رہی ہے، لیکن جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ جلد بازی میں کیا جا رہا ہے، اور چیزوں کو جو ہے وہ بہت سے لیولز کو بائی پاس کر کے آگے لیا جا رہا ہے. اور آپ کی بات جو امریکہ میں شاید کچھ جگہوں پہ ہم نے انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے، وہ چیزیں بھی ہیں، اور ہم یہاں پہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو oblige کرنے کے لیے ہم اس طرح کچھ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے گلے پڑ سکتا ہے. ہمارے لیے تو سب سے زیادہ اہم ریاض یہ چیز ہونی چاہیے کہ پہلے پتہ کیا جائے کہ اگر یہ $250 بلین کا بہت بڑا فگر ہے، اور گورنمنٹ نے کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، تو یہ پیسہ کس کے پاس ہے، کہاں سے آیا، اس کی سورس کیا تھی؟ یہ اس پہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو وائٹن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک دفعہ ون ٹائم بک کر کے کہ جی ریگولیٹ کر لیں اس کو، اچھا ہے ذرا فارمل. یہ لالی پاپ ہمیں پہلے بھی بڑی دفعہ وائٹنگ سکیمز کے اندر دیا گیا، اور وہ جو بلیک منی وائٹن ہوئی، اس سے جو بلیک مارکیٹرز، جو ناجائز دولت تھی، اثاثے تھے، وہ انکریج ہوئے. کامیابی اس سے کوئی اکانومی کو یا ملک کے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا. جی ریاض آپ کچھ کہیں؟ ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی 2 دن پہلے ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے، لیکن شاید یہ حصہ اس میں ڈسکس نہ ہو. IT کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی، سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کا لیٹسٹ جو ڈیٹا ہے 19, 20, 21 تک کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈارک ویب پہ موجود ہے. 500 روپے میں جو ہے وہ آپ کو کسی بھی شخص کا ڈیٹا مل سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ڈیٹا پروٹیکشن یہاں پہ نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ جب یہ ورچوئل کرنسی اور کرپٹو کرنسی اور یہ جو ہے یہ انویسٹمنٹ وغیرہ ہوں گی، اس کا ڈیٹا، یہ سارا کچھ، یہ اگر کل پرسوں ڈارک ویب پہ اس طرح کی چیزیں موجود ہوئیں، لوگوں کے کروڑوں اربوں جو ہے وہ ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہے، وہ اگر ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں ڈیٹا پرائیویسی، ڈیٹا سیکیورٹی، یہ سب چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، ہمارے ہاں انٹرنیٹ بھی بہت زیادہ سیکیور نہیں ہے، لوگ وی پی این بھی یوز کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی بڑے مسائل رہتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا، کیسے کوئی اعتماد کرے گا؟ اور ایسا لگتا ہے کہ شاید چند لوگ اپنے مخصوص فائدے کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے تمام چیزوں کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے گلے پڑ سکتا ہے. لہٰذا وہی والی بات ہے، یہ سب چیزوں کو جب تک کلیریفائی نہیں کیا جائے گا تو یہ کنفیوژن بھی رہے گی اور لوگوں کا ٹرسٹ آپ ارن نہیں کر سکتے. جی آگے بڑھتے ہیں. دانیال آپ کے پاس چاہوں گا میں، کیونکہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اکانومی کے اوپر، کہ فائنلی اب خدا کر کے ٹرانس جو ہے نا آئی ایم ایف کی طرف سے مل گیا. اس سے پہلے وہ ان کی ایک رپورٹ بھی آئی اور بتایا گیا کہ جناب انہوں نے خود ہی اتنی لمبی ایک لسٹ دے دی ہے کہ یہ چیزیں بتا بھی دیا کہ آپ کا رول ماڈل غلط ہے اور یہ چیزیں کرنی ہیں آپ نے. یہاں ڈھول پٹا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ٹرانس ہمیں مل گیا اور ہر چیز جو ہے نا ہنکی ڈوری اب ہو گئی ہے. کیا واقعی چودھری صاحب ابھی معاملات ٹل گئے ہیں اور ہم وی آر آؤٹ آف دا ووڈس؟ نہیں جی بالکل نہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ میں ابھی تک جو ریویو کی رپورٹ ہے وہ تو شائع نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی پریس ریلیز اور جو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ کافی خوفناک ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی نومبر تک، جولائی سے لے کے نومبر تک جو مالیاتی خسارہ ہے وہ 417 ارب تک پہنچ گیا، جو کہ پہلے کوارٹر میں 198 بلین تک پہنچ گیا تھا. تو صرف 2 ماہ میں وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر آئی ایم ایف نے جو شرط لگائی ہے جو ابھی تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایڈیشنل ٹیکس میجرز لیں گے اس کو پورا کرنے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیکس میجرز ہونے تھے، جس میں ایگریکلچر ٹیکس تھا، جس میں ریل اسٹیٹ ٹیکس تھا، جس میں ریٹیل ٹیکس تھا، جن کو برابری کا ایک فلسفہ ہمیں پیش کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، اور ٹیکس نیٹ میں جو ہلکے زیادہ ٹیکس کا حصہ دے رہے ہیں جیسے سیلریڈ کلاس ہے یا مڈل کلاس ہے، ان سے بوجھ کم کیا جائے گا اور برابری کا فلسفہ جو ہے اس کو لے کے آگے چلا جائے گا. لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جو تاجر دوست ایپ تھا جو بڑے واویلے سے ہمیں بتایا گیا اس کو ختم کر دیا گیا. جو جون کے بجٹ میں ریل اسٹیٹ ٹیکسز تھے وہ سارے ریورس کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر ٹیکس ہے وہ ابھی تک جو پچھلے ستمبر میں قانون بننے تھے اور جنوری سے لاگو ہونا تھا، ابھی تک اس میں بھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں نظر آ رہی. تو ان تینوں مدوں میں کیا وہ 417 ارب جو ابھی خسارہ آ رہا ہے یہ پورا ہونا تھا، جو کہ اب آنے والے دنوں میں جو منی بجٹ آئے گا وہ دوبارہ سے سیلریڈ کلاس کے اوپر یا سیلز ٹیکس کے اوپر یا پی ڈی ایل کے اوپر یا مختلف جو مدیں ہیں ان میں ریٹس بڑھائے جائیں گے تاکہ 417 ارب آئی ایم ایف کی رضامندی کے مطابق پورا کیا جائے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ ہے اور حکومت بہت مشکل میں ہے اس حوالے سے. دوسری بات جو میں اہم ہے کرنا چاہوں گا، باتیں تو بہت ہیں کرنے والی، اس میں بہت سارے ویورز ہیں، اس تفصیل میں بھی میں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے جو پبلک کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آئی ایم ایف کے اس ریویو میں جو انہوں نے اینڈ آف ایئر انفلیشن بتائی ہے پاکستان میں، یعنی جون میں کیا ہوگی، وہ تقریباً 9% ہے. میں آپ کے پروگرام میں مختلف آپ ہمارے پروگرام میں پچھلے 4-5 ماہ پہلے سے آپ تواتر سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ بم پھٹنے والا ہے، مہنگائی جو ہے وہ جب بہت ڈھول پیٹا جا رہا ہے کہ 2% 3% پہ آ گئی ہے کہ ہم واپس اس طرف جائیں گے. بالکل اب جانا آپ کی وہ تشخیص درست نظر آتی ہے، پلیز جاری رکھیے گا. تو اس میں جی جو نہیں، اس کا سکیل میں عامر صاحب آپ کے ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی اپریل میں اسی 2025 میں، آج سے قریباً 6 ماہ قبل، یہ مہنگائی بڑھنے کی شرح جو ہے یہ 0.3% تک آ گئی تھی، یعنی 1% سے کم تھی. اور ابھی جو پچھلے 2 مہینے سے یہ جو نومبر اور اکتوبر ہے یہ 6% بھی تجاوز کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 6 مہینے کے چھوٹے سے وقفے میں یہ 20 گنا مہنگائی کی شرح بڑھی ہے. 20 گنا، یہ 2000% ہے. یہ ہوش اڑا دینے والے فگر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی فگر چائم ان کر رہے ہیں وہ انمپلائمنٹ کا 21 سالہ جو میں سمجھتا ہوں غلط ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے. ایون جو آئی ایم ایف نے آج فگر ریلیز کیے ہیں اس میں 8.5% ہے، یہ 7.1% بتا رہے ہیں. تو آئی ایم ایف کو یا درست کر لیں یا اپنے آپ کو درست کر لیں، دونوں تو نہیں ہو سکتے نا. ابھی کون سا ہے؟ یہ تازہ نمبر ہے. چودھری صاحب اس میں جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا جو لیبر فورس سروے ہے وہ اس کا جو سیمپل ہے وہ 1% سے بھی کم ہے.
جو پہلے سینسس ہاؤسنگ سینسس تھا وہ پہلا پاکستان کا ڈیجیٹل سینسس تھا اور وہ بہت زیادہ اوتھینٹک فگر ہے 21% کا جو ہے. سو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ سروے کے مقابلے میں سینسس کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہے. پلیز جاری رکھیے گا ذرا. یہ وہ بات درست ہے لیکن یہ ساری چیزوں کو کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ اکٹھا ہونا نہ چاہیے. اب یہ مذاق ہی بن گیا ہے نا. ہمارے جو اعداد و شمار ہیں ورلڈ بینک نے باقاعدہ اپنی رپورٹ میں بتا دیا کہ اگر پاکستان کا گروتھ ماڈل آپ نے درست کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو قانون کے مطابق چلائیں. یہ انڈیپینڈنٹ کر دیا قانون نے آج سے کتنے 10 برس پہلے. تو ابھی تک یہ پلاننگ کے نیچے. اور جب وہ فائنانس میں بلائے جاتے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور فائنانس منسٹر پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 سال پرانے کیوں اعداد و شمار ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن روکا جا رہا ہے. تو ان کو کون روک رہا ہے؟ میری ٹائم افیئر والا روک رہا ہے. ظاہری بات ہے جو ان کا انچارج منسٹر ہے وہی روک رہا ہے. تو وہ کون ہے؟ وہ احسن اقبال صاحب ہیں. تو ان کو ورلڈ بینک کی سفارشات کے مطابق اب یہ بات انٹرنیشنل کمیونٹی کی مطلب ریڈار پہ آ گئی ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی بڑھنے کی جو شرح ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 9% مطلب کیا رکھتی ہے. کیونکہ یہ 9% پہ رکنی نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف بتا رہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں ڈبل ڈیجٹ میں جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھانا پڑنا ہے کیونکہ دوسری جانب آپ نے آئی ایم ایف کو کمٹ کیا ہوا ہے کہ آپ پازیٹیو ریل انٹرسٹ ریٹ رکھیں گے. ابھی پوری بزنس کمیونٹی ایس آئی ایف سی کے ہیڈ اور پتہ نہیں کون کون سراپا احتجاج ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ کم کریں, کاروبار ہم نہیں کر سک رہے ہیں. اور ادھر پاکستان میں یہ ہونے کو جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑنا ہے کم کرنے کے بجائے. یہ گنگا الٹی بہ رہی ہے. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ کیوں 0.3% سے یہ 9% پہ جا رہا ہے. ستمبر 2024 میں یک لفظ گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ جی ہم یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور بینکوں نے پھر آنن فنن پیسہ پھینکا مارکیٹ میں. آلموسٹ 2 ٹریلین روپیز انہوں نے مارکیٹ میں پھینک دیا. آخرکار دسمبر کی 31 تاریخ میں ایک آرڈیننس کے ذریعے وہ جو انکم ٹیکس ایکٹ تھا جس میں یہ چیز درج تھی وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا. اور پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے ڈیٹرمن کیا ہے مانیٹری پالیسی جو ہے جس کا یہ حصہ ہے وہ 12 مہینے بعد بازار کی سطح پر نمودار ہوتا ہے. تو میں کیوں پچھلے سال سے چیخیں مار رہا ہوں, سر پر بازو رکھا ماتم کر رہا ہوں ٹی وی پہ؟ اس لیے کہ وہ ستمبر آ گیا, وہ 12 مہینے پورے ہو گئے کیونکہ ستمبر میں ایشو ہوا تھا اور اب یہ چڑھتا چلا جانا ہے. تو یہ دانیال بڑی آپ نے اہم بات کی ہے. میں دوبارہ آپ کے پاس نہیں, ایک منٹ ہے, میں پنچ لائن آپ نے سنی. مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے. اور یہ جو پہاڑ نیا ٹوٹ رہا ہے, یہ جو نیا ریلا آ رہا ہے مہنگائی کا, یہ سیدھا سیدھا گورنمنٹ نے کیا ہے اور میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا کیسے کیا ہے. یہ ریاض بڑی دانیال نے ڈرانے والی 2-3 باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ مہنگائی وہ کہہ رہے ہیں 2000% بڑھ رہی ہے اور 20% تک جا سکتی ہے. یہ بڑی خوفناک ہے. پہلے ہی غربت جو ہے وہ 45% ہے, مطلب 2 وقت کی روٹی. 45% پاکستان جو کہ 11 کروڑ لوگ بنتے ہیں اور بے روزگاری 21% بھی لگائیں تو 4-5 کروڑ ہے. تو ساتھ میں یہ ایک اور بڑا انہوں نے بم پھوڑا ہے کہ پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ 11% سے آپ انٹرسٹ ریٹ کم کریں, اس پہ ہم کاروبار نہیں کر سکتے. پہلے گورنمنٹ کے پاس یہ بہانہ تھا کہ جی دیکھیں انفلیشن جو ہے نا وہ 3% کے باوجود وہ 11% جسٹیفائی کر رہے تھے. تو اب اگر انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں چلا جاتا ہے اور یہ 15-20% میں چلا جاتا ہے پھر تو یہ انٹرسٹ ریٹ بھی اور اوپر جائیں گے. تو یہ جو سیناریو دانیال ہمیں دکھا رہے ہیں, آپ گورنمنٹ کے سرکل میں وزیروں شزیروں سے بڑا انٹریکٹ کرتے ہیں, وہاں تو ایک لگتا ہے کہ کوئی معاملات ٹھیک ہیں اور وہ ہمارے سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ بڑی منفی ایک صورتحال دکھاتے ہیں. یہ ڈینائل کیوں ہے ریاض؟ بالکل ایسے ہی ہے. دانیال صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا. اور عامر صاحب یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. اور ایک تو جو فگرز والا مسئلہ ہے وہ اتنا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو جب تک آزاد نہیں کیا جاتا, اس کی جو جس امبریلا کے نیچے جس کی لائن منسٹری ہے منسٹری آف پلاننگ سے, تب تک میرا خیال ہے یہ صحیح فگرز نہیں دے گا. اور فگرز کو پچ کیا جاتا ہے. یہ کے زمانے میں بھی تھا جب وہ فائنانس منسٹر تھے, تب بھی وہ چیزوں میں ٹنکر کرتے تھے. اب یہاں پہ جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب فائنانس کے پاس بھی ہے لیکن پلاننگ اس میں بہت زیادہ ٹنکر کرتا ہے. یہ چیزیں بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس ریئل ڈیٹا آنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہے.
چاہے وہ انفلیشن ہے, چاہے وہ انمپلائمنٹ ہے, ہمارے ہاں بہت ہی جو ہے وہ, مجھے کئی بیوروکریٹس نے, مطلب میں کیا کہوں, پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے بیوروکریٹس نے کہا کہ یار اگر ہمیں کھل کے کام کرنے دیا جائے تو ہمارا جو انڈیپینڈنٹ ڈیٹا ہے وہ ہمارا بہت بہت بہتر ہو سکتا ہے. جس طرح پوری دنیا میں خاص طور سے یعنی ہم امریکہ وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ کھانسی, بیمار, ایکسیڈنٹ ہونے سے ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. ایک تو ہمارے ہاں ڈیٹا بڑا کوسچنیبل ہے. دوسرا آپ نے جو بات کی, یہ حکومت ایک عجیب سی اس میں آ گئی ہے. ایک طرف انہوں نے اپنا یہ امپریشن بنایا ہوا ہے کہ جناب سب ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر چیز کنٹرول میں ہے, اب تو آئی ایم ایف کی ٹرانچ بھی آ گئی ہے, اب جو ہے اسٹیبلائزیشن ہو جائے گی. اور ہم جانتے ہیں کہ جو ٹرانچ آتی ہے تو اسٹیبلائزیشن کے لیے تو نہیں آتی, وہ تو فی الحال جو ہے وہ ان کے کھانچے ہی پورے ہوں گے اس سے, کیونکہ جو سوابدیدی فنڈ ہیں ایم این ایس کو جو دینے تھے اور ایم پی ایس کو, وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں اور اچھی خاصی اس میں اماؤنٹ ریلیز بھی کی جا چکی ہے. تو ایک طرف اب انٹرسٹ ریٹ جو کم کرنا ہے وہ ایک ایشو ہے کہ کم کرنا پڑے گا, لیکن دوسری طرف ہے کہ نہیں بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ اگلے جو 6 ماہ کی پروجیکشنز ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو اب بڑھانا پڑے گا الٹا. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہو چکی ہے کہ ایک طرف پریشر آ رہا ہے ایپٹما, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ٹیکسیشن کو اور ان چیزوں کو کم کریں, اور ظاہر ہے انڈسٹریلسٹ وغیرہ سب کہہ رہے ہیں, کراچی کے تاجر کہہ رہے ہیں کہ جناب انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ حکومت بظاہر میڈیا کو سب کچھ بتا رہی ہے کہ سب اچھا ہے, لیکن یہاں پہ سب اچھا نہیں ہے. یہاں پہ آئے روز ہم اشتہار دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ان کے انٹرسٹ وغیرہ بھی ہیں, لیکن کوئی بہت زیادہ مثبت سچویشن نہیں ہے, نہ انڈسٹری میں یہ نہ چودھری جو صاحب انویسٹر ریاض ہیں. نے بڑی اہم ایک بات کی ہے کہ یہاں ایک بہت کلیئرلی مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ کافی سارے کچن کے اندر کوئی 5-7 بورچی اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کوہرنٹ پالیسی کیا ہے. ایک طرف چلیں آپ نے بزنس مینوں کو بھی یہ 950 ارب روپے دے رہے ہیں کہ جی بہت کارپوریٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہو گئے تھے اور ان کو تھوڑا سا ریلیف دیا جائے تاکہ ایکسپورٹس کریں, مگر دوسری طرف انٹرسٹ ریٹ آپ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اور بڑھائے, پہلے بھی کم کرنے چاہیے مگر اور بڑھائیں پھر تو قیامت ہے. سو ادھر میں یہ ڈار صاحب نے کرنا ہے, حسن اقبال صاحب نے کرنا ہے, اورنگزیب صاحب نے کرنا ہے, اور بھی کئی لوگ ہیں جو بیچ میں روز ایک پالیسی دے دیتے ہیں. ایک دوسرا میں آپ سے بڑی ایک اور اہم بات ہے جو آپ بڑا اس کو مانیٹری پالیسی کو سمجھتے ہیں کہ حال ہی میں 1, 2, 4, 5 خبریں چھپی ہیں جس سے میں ڈرا ہوا ہوں. انڈیا میں بڑی بحث چل رہی ہے کہ ان کا جو ڈالر ہے وہ 90 روپے پہ ان کا آیا ہے. انڈیا میں قیامت آ گئی ہے کہ جی اوہو, ہم کیونکہ لارجلی امپورٹ کرتے ہیں, آئل امپورٹس کا ان کا بھی بہت بل ہے, تو 90 روپے پہ قیامت آ گئی ہے. ہمارے ہاں تو یہ قیامت 280 روپے کے ڈالر ہے. اور 5-6 خبریں کروائی گئی ہیں چودھری صاحب کہ جناب ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اس کو ڈی ویلیویشن بڑی ضروری ہے. یہ ماضی میں ایک تو انجینئر کر کے آپ جو ڈی ویلیو کریں گے, اور ماضی میں جو اس طرح کی آپ ڈی ویلیو کر کے کوئی ایکسپورٹس کو فرق نہیں پڑا, یہ ہمیں سائنس سمجھائیں یہ کیا سائنس ہے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. اس کی وجہ یہ عامر صاحب کے پاکستان کے جو ڈومیسٹک فیکٹرز آف پروڈکشن ہے ان کی اصل پرائسنگ تو ہونے نہیں دی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 30-32 ارب ڈالر کا جو ریمیٹنسز ہیں وہ آپ اکانومی میں آنے دیتے ہیں. اس کی وجہ سے جو آپ کا ڈالر ہے اگر صرف ڈومیسٹک فیکٹرز آف پروڈکشن ہو, یعنی جو لیبر ریمیٹنس آتی ہے وہ لیبر ریمیٹنس جو ہے وہ سعودی عربیہ سے یا مسقط سے یا یو اے ای, اٹلی, کوریا, فرانس, اسپین, جدھر بھی پاکستانی مقیم ہیں وہ پیسے واپس بھیجتے ہیں تو وہ ان کی اکانومی سے کما کے بھیجتے ہیں. تو جب وہ پاکستان کی اکانومی میں انٹر ہوتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی کے پرائس سگنلنگ کو وہ بالکل آلٹر کر دیتے ہیں, جس کا یہاں پر پاکستان کے جو پروڈکشن فیکٹرز ہیں, چاہے وہ کریڈٹ ہے, چاہے وہ لیبر ہے, چاہے وہ کیپٹل ہے, چاہے وہ ٹرانسفارمیٹیو ایشوز ہیں جیسے افیکٹونیس ہے, ایفیشنسیز ہے, انوویشن ہے, وہ ان کو فیکٹر نہیں کرتا. اور وہ یہاں پر جو ہے ایک مانگ کریٹ کر دیتا ہے امپورٹڈ گڈز کے لیے, کیونکہ وہ ایکسچینج ریٹ کو نیچے لاتا ہے. تو پہلے تو اگر آپ کو 30 بلین نکالیں بیچ میں سے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل حقائق پاکستان کی اندرون اکانومی کی باقی دنیا کے ساتھ کیا ہے مقابل. سوری آپ کے پروگرام کا نام میں لے رہا ہوں, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ سٹیج آئے گی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ 30-32 بلین ڈالر آتا رہے اور ہم 5-10 روپے انٹرسٹ یہ ایکسچینج ریٹ کم کریں اور کہیں کہ جی اب ایکسپورٹ بڑھ جانی چاہیے. ایسے نہیں ہوگا. جب تک آپ پوری اکانومی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی اصل پرائس سگنلنگ پہ آئے اور وہ ریٹ جو ہے اصل سطح پر آئے جو کہ وہ 30 بلین ایکسٹرنل ہے, مطلب وہ ایک ایکسوجنس انپٹ ہے, تو تب جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ فرق آیا کہ نہیں آیا.
تو اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے, وہ ڈینیل سائبلوسکی ایک بڑے فیمس پروفیسر تھے اکنامکس کے, انہوں نے بنائی تھی کمپنسیٹڈ ڈیویلویشن. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے ایکسپورٹ والے حلقے ہیں آپ اس میں کرتے ہیں, دوسرے میں نہیں کرتے, تاکہ پرائس افیکٹ آپ کی اکانومی پہ نہ آئے. سو اینی وے یہ اس میں ایشو ہے, لیکن اس میں کلیئرلی اس سے جو بیسٹ نہیں ہے, تو سیکنڈ بیسٹ یہ ہے کہ آپ ایکسچینج ریٹ تو فری کریں نا. آپ نے ابھی تک تو ایکسچینج ریٹ روکا ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے 2018 میں اگر نون لیگ کی حکومت بن گئی ہوتی, انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تھا, انہوں نے گھٹنوں کے بل جانا تھا آئی ایم ایف کے پاس. کافی ایسی ڈسکشن تھی جو انفارمیٹیو بھی ہے. بہت شکریہ دانیال عزیز چودھری اور ریاض الحق, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو گیا, دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.